السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے پارٹ 2 چیپٹر 1 کی ریڈنگس کرنی ہے۔ پہلے ہم لوگ اس کا آدھا چیپٹر کی ریڈنگ کر چکے ہیں۔ آج ہم نے جو آدھا رہ گیا وہ پورا کمپلیٹ ہم نے آج ریڈنگ کر لینی ہے جو رہ گئی ہے، یعنی کہ اس کے 2 پارٹس میں ہم نے ریڈنگ کمپلیٹ کی ہے۔ پارٹ 1 تو پوسٹ کر دیا تھا اور سب بچے یاد کر چکے تھے۔ آج ہماری ویڈیو پارٹ 2 سے سٹارٹ ہوگی۔ تو ہمارے سبق کا کیا نام تھا؟ کون بتائے گا؟ الزوجۃ الوفیۃ السیدۃ خدیجۃ رضی اللہ عنہا۔ شاباش۔ الزوجۃ الوفیۃ، اس کا میننگ کون بتائے گا؟ وفادار بیوی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ اور پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم نے پچھلا سبق جو ہم نے یاد کیا تھا بچوں، ہم نے پچھلے سبق میں کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ ویری گڈ۔ اچھا، ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھا تھا اور حضرت خدیجہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو کون بتائے گا حضرت خدیجہ کیسی خاتون تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ ایک وفادار اور نیک خاتون تھی۔ اچھا، اب کون بتائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کس نام سے مشہور تھے؟ صادق اور امین۔ اچھا، صادق کی میننگ کسی کو پتہ ہے؟ معنی کیا ہے؟ سچے۔ اور امین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امانت دار۔ شاباش۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ایمانتیں رکھواتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا حق ادا کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں کی ایمانتیں وہ رکھتے تھے اور بہت ایمانت کی طرح رکھتے تھے اور ان میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ جانتے ہیں نا آپ سب لوگ؟ اب تجارت کا واقعہ کون سنائے گا؟ ہم نے پچھلے سبق میں تجارت کے متعلق پڑھا تھا نا، کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں سیدہ فصیحہ شہزادی۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، مصرع کو ساتھ بھیجا۔ اور کیا ہوا؟ اس تجارت میں کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت منافع کے ساتھ واپس آئے۔ اور تجارت میں کیا ہوئی تھی؟ برکت ہوئی تھی۔ اچھا، مصرع نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سچائی بھی بیان کی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیں کہ نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اچھا، نکاح کا انتظام کس نے کیا تھا؟ ان کے چچا حضرت ابو طالب نے کیا تھا۔ شاباش، ویری گڈ۔ آپ کو تو سبق بہت اچھے سے یاد ہے، اسی طرح امید ہے سب بچوں نے اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ چلو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کس طرح دیا؟ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے ہی تنہائی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہتے۔ کیا کرتے؟ اکیلے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور غور و فکر کرتے۔ فَيَتَعَبَّدُ فِيهِ اللَّيَالِيَ الْعَدِيدَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں راتیں عبادت میں گزارا کرتے تھے، اور آپ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا پیارے بچوں؟ ایک دن نا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ ایک بہت عظیم لمحہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی نا، تو پیارے بچوں ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی کہ وہ کانپنے لگ گئے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ جب گھر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ تو پیارے بچوں یہاں غور کریں کہ حضرت خدیجہ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو اب بتاؤ، کیا میں نے بتایا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دیا؟
حوصلہ دیا حوصلہ دیا اور تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ شاباش، ایمان لے آئیں۔ تو حضرت خدیجہ وہ سب سے پہلی خاتون تھیں جو ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے مال سے بھی مدد کی، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ جب سب لوگ مخالفت کر رہے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ حضرت خدیجہ نے صبر کیا، قربانی دی اور ہمیشہ وفاداری دکھائی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 25 سال۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس سال کو کہا جاتا ہے غم کا سال۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غم کا سال۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو کبھی نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب نے انکار کیا۔ انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اپنے مال سے مدد کی اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں خوبصورت گھر دیکھا ہے جو موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ بچوں، ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھنا چاہیے۔ کیا سیکھنا چاہیے؟ وفاداری۔ سب بولو، وفاداری، وفاداری، صبر، صبر، سچائی سچائی اور مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ اور مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو میں نے آپ کو ریڈنگ کروانے سے پہلے آپ کو سارا سمجھا دیتی ہوں، آپ کو پورا لیکچر دے دیتی ہوں کہ آپ کے سبق میں یہ سب کچھ اب آگے آئے گا۔ نیکسٹ سب کچھ پہلے سمجھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ریڈنگ کریں نا تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہو وہ سبق اور آپ اس کو اچھے سے پڑھیں۔ پھر چلیں اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تمام بچے بکس کھول لیں اور بکس کھول کے پیج نمبر 6 نکال لیں، تو پھر ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاس پیج نمبر 6 اوپن کر لیں۔ اب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا میں نے اور، قابلہ میں نے پہلے، بعثتی نبوت۔ اب اکٹھا پڑھتے ہیں۔ وقبل البعثتی اور نبوت سے پہلے، کانا تھے، یخلو تنہا جایا کرتے۔ اکٹھا پڑھیں گے۔ کانا یخلو تنہا چلے جایا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ، بہت سارے بچے اسے پڑھتے ہیں صلی اللہ ہو پڑھتے ہیں نا تو وہ مجہول ہو جاتا ہے، تو درست لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہاپش ہو ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغار حراء، غار حراء میں، وقبل البعثتی کانا یخلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغار حراء۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے غار حراء میں تنہا چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ کوئی رف کاپی اپنے پاس رکھا کریں، جیسے جیسے میں ترجمہ کرواتی ہوں، لفظی ترجمہ کرواتی ہوں، وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے رہا کریں، اس طرح آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ رف کاپیوں پہ آپ ساتھ ساتھ لکھا کریں اور ساتھ ساتھ پڑھا کریں۔ ویڈیو بناتی ہوں تو اس کا مطلب اس لیے بناتی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو بھی بار بار واچ کریں، جو لفظ آپ کو نہیں پڑھنا آتا وہ اچھے سے آپ کو پڑھنا آ جائے۔ فَيَتَعَبَّدُ، عین کو حلق سے نکالنا ہے اور با کے اوپر تشدید ہے تو ذرا سختی کے ساتھ بولنا ہے۔ فَيَتَعَبَّدُ، فَيَتَعَبَّدُ اس کا مطلب ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، فیہ اس میں، لیالی العدیدۃ
کئی کئی راتیں، وا میں نے اور، وینقطع اور خلوت اختیار کیا کرتے تھے۔ خلوت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یعنی کہ تنہا ہو جانا، اکیلے ہو جانا، ٹھیک ہے۔ للعبادتی عبادت کے لیے، فی میں غاری میں نے غار، تو اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ فَيَتَعَبَّدُ فِيهِ اللَّيَالِيَ الْعَدِيدَةَ وَيَنْقَطِعُ لِلْعِبَادَةِ فِي الْغَارِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار ہرا میں کئی کئی راتیں عبادت کرتے اور غار میں عبادت کے لیے لوگوں سے کٹ کٹ تنہائی اختیار فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ کاپیوں پہ لکھتے جانا ہے۔ آگے چلتے ہیں اب۔ حتیٰ کا مطلب ہے یہاں تک کہ، نازلہ میں زا سیٹی والا آ رہا ہے، یہاں پہ سیٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نازلہ کا مطلب ہوا نازل ہوا، اترا یا آیا، ٹھیک ہے۔ علیہ ان پر، وحی، فرجع اس کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، پھر وہ واپس گیا، اور یہاں پہ ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم اس کے معنی کریں گے وہ واپس گئے، الا طرف، ختیجہ یعنی کہ حضرت ختیجہ، مرتجفاً کا مطلب ہوا کانپتے ہوئے یا کپ کپاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ حتی نزل علیہ الوحی فرجع الی ختیجہ مرتجفاً۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپ کپی کی حالت میں حضرت ختیجہ کے پاس لوٹے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر بتائی۔ وَلَمَّا اور جب، أَمَرَهُ اس کا مطلب ہے اسے حکم دیا، اللہ نے، بِالدَّعْوَةِ دعوت دینے کا، الیہ اپنی طرف سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ اپنی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف جب ہم بلاتے ہیں تو مطلب توحید کی طرف، تبلیغی کا مطلب ہوگا پہنچانے کا یا تبلیغ کرنے کا۔ اور آگے چلتے ہیں۔ رسالاتی کا مطلب پیغام ہو گیا یا رسالت ہو گیا۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ کریں گے۔ وَلَمَّا میم مشدد آیا اس لیے غنہ کرنا ہے۔ وَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، تو اس کا محاورہ ترجمہ ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں اور اس کا پیغام پہنچائیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی توحید کی طرف دعوت دینے اور رسالت کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا ساری۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کانت کا مطلب میں نے بتایا تھا وہ تھیں، ختیجہ حضرت ختیجہ، اولا سب سے پہلی، من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور جس نے بھی ہوتا ہے، من میں نے جو، آمنہ ایمان لائیں، بھی کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا ان پر، کانت ختیجہ اولا من آمن بھی۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ کیا ہوگا، تو حضرت ختیجہ وہ سب سے پہلی خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بشارکت ہو وہ شریک ہوئی، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، شارکت ہو شریک ہوئی، وشارکت ہو اور شریک ہوئی، فی میں کلی میں نے ہر، ماں میں نے جو کچھ، لقاہو
اس کو پیش آیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والی آناتن تکلیف، و ایذاء ذال میں نرمی کرنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایذا یا مصیبت یا اذیت، اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ و شراکت ہو فی کلی ما لاقاہ، موٹا پڑھیں گے دو نقطے والے قاف کو، ٹھیک ہے۔ قاہ من عناتن و ایذاء، اس کا بہماورہ ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ واہیا، وا میں نے اور ہیا میں نے، ہیا کا میں نے کیا بتایا تھا، مطلب اور وہ عورت، واہیا اور وہ عورت، صابراتن صبر کرنے والی، مؤمناتن ایمان والی، مؤمناتن ایمان والی، وا میں نے اور عاشت اس نے زندگی بسر کی، معاہو اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، خمسن میں نے 5 ہوتا ہے، خمسن میں نے 5، وا میں نے اور 20 20، سنتن سال، 25 سنتن اس کا مطلب ہوتا ہے 25 سال، 25 سال تک، یعنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے تھے۔ آپ اس کا بہماورہ ترجمہ کرتے ہیں، وَهِيَ صَابِرَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَعَاشَتْ مَعَهُ 25 سَنَةً۔ بہماورہ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اور آپ صبر کرنے والی ایمان والی تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال زندگی گزاری۔ آگے چلتے ہیں۔ منہا، منہا کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے یا ان میں سے، عشرو 10، سنواتن، سنواتن کا مطلب ہوتا ہے سال، بعد البعثاتی نبوت کے بعد، منہا عشرو سنواتن بعد البعثاتی، اس کا بہماورہ ترجمہ ہوگا کہ ان میں سے 10 سال نبوت ملنے کے بعد کے تھے۔ سمیہ، سمیہ کا مطلب ہے نام رکھا گیا، عام سال۔ آگے چلتے ہیں۔ الذی، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذال نرمی والا حرف آ رہا ہے، الذی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے، ماتت، ماتت کا کیا مطلب ہے، وفات پا گئیں، فیہ اس میں، خدیجہ تو حضرت خدیجہ، ومات اور وفات پا گئے، فیہ اس میں، ابو طالب حضرت ابو طالب، عم چچا، الرسولی رسول کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام الحزنی اس کا مطلب ہوتا ہے غم کا سال۔ آپ اس کا بہماورہ ترجمہ کرتے ہیں، سمی العام الذی ماتت فیہ خدیجۃ ومات فیہ ابو طالب عم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام الحزنی اس کا بہماورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ پس اس سال کو جس میں حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب فوت ہوئے، عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کا نام دیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں آگے، وعاشا، وا میں نے اور، عاشا انہوں نے زندگی گزاری، عاشا انہوں نے زندگی گزاری، علیہ الصلاۃ والسلام ان پر درود و سلام ہو، وفیًّا، وفیًّا کا مطلب ہوتا ہے وفادار رہتے ہوئے،
لہا اس کے لیے، یعنی کہ حضرت خدیجہ کے لیے، وعاش علیہ الصلاۃ والسلام وفیا لہا، اس کا باماورہ ترجمہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یعنی کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاری۔ وحافظاً، واہ میں نے اور حافظاً کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھا، ٹھیک ہے، لحسن عشرتہا، ان کے حسن سلوک کی وجہ سے، یعنی کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے۔ وکانا اور تھے، یقول وہ فرماتے تھے، عنہا ان کے بارے میں، وحافظاً لحسن عشرتہا وکان یقول عنہا، اس کا باماورہ ترجمہ ہوگا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، آمنت بھی، وہ مجھ پر ایمان لائیں، حین کفر بی الناس، یہاں پہ نون مشدد ہے اس لیے غنہ کیا اور زبر زیر پیش کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، حین کفر بی الناس، جب لوگوں نے کفر کیا، وصدقتنی، اور مجھے سچا مانا، آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی، اب اس کا باماورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا اور اس نے میری تصدیق کی، وصدقتنی یعنی کہ مجھے سچا مانا، میری تصدیق کی، اس کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے میری تصدیق کی۔ کفر بی الناس کا مطلب ہوتا ہے جب لوگوں نے کفر کیا، جب لوگوں نے انکار کیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے نا اچھے سے؟ آگے چلتے ہیں، اب آگے پڑھتے ہیں۔ حین کا ذال میں نرمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر سیٹی کر دیں گے تو یہ زا بن جائے گا، اس لیے یہ ذال حروف نرمی میں سے آ رہا ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا نرمی والے حروف 3 ہوتے ہیں، سا، ذال، زو، تو یہ نرمی والے حرف سے آ رہا ہے ذال، تو اسے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کذا بانی الناسو، سین میں سیٹی کرنی ہے، ناسو، نون مشدد آ رہا ہے، غنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حین کذا بانی الناسو، اس کا مطلب ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، وواسطنی، اور میرے ساتھ، وواسطنی کا مطلب ہوتا ہے اور میرے ساتھ غم بانٹا، یعنی کہ حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ غم بانٹا، بیمالیہا، بیمالیہا کا مطلب ہے اپنے مال کے ساتھ، حین کذا بانی الناس وواسطنی بیمالیہا، اب اس کا باماورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اس کا باماورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے اپنے مال کے ساتھ میری غم خواری کی۔ غم خواری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دکھ بانٹا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اب پھر یہاں پہ نرمی والا حرف آ رہا ہے ذال، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اذ حرمانی الناس، ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے، حرمانی الناس، نون مشدد ہے یہاں پہ غنہ کیا، ٹھیک ہے۔ اذ حرمانی الناس، اس کا ترجمہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ ورزقنی اللہ، اب ورزا، زا جو ہے نا سیٹی والا حرف آ رہا ہے، یہاں پہ سیٹی کرنی ہے، ورزقنی اللہ، اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ زبر آیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ موٹا پڑھا، ورزقنی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور اللہ نے مجھے رزق دیا، منہا، منہا کا مطلب اس سے، والدہ اولاد، حرمانی الناس ورزقنی اللہ منہا الولدہ، اب اس کا باماورہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس کا باماورہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ ولما، اور جب، سئیلا، پوچھا گیا،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انہا، انہا کا مطلب ہے ان کے بارے میں یا ان کے متعلق۔ بعدہ، بعدہ کا مطلب بعد میں یا کے بعد۔ وفاتہا، وفاتہا کا مطلب ہوتا ہے ان کی وفات کے بعد۔ قال، قال کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ولما سئل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہا بعد وفاتہا قال، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ جب ان کی وفات کے بعد ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آگے پڑھتے۔ ابصرتھا، ابصرتھا کا مطلب ہے میں نے اسے دیکھا، علی پر یا کے اوپر، نہرین، نہرین کا مطلب ہے نہر یا دریا، من میں نے سے، جنتی، جنتی کا مطلب ہوتا ہے جنت، من الجنتی، جنت سے۔ آگے فی بیتن، گھر میں، من قصب، من قصب چمکدار موتی سے یا بانس سے۔ آگے لا، لا، لا میں نے ہوتا ہے نہیں، صاد زبر سا، خا زبر خا، صخبہ۔ بہت سے بچے اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں تو آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ لا صخبہ، لا صخبہ یعنی کہ نہ شور ہوگا، فیہی اس میں، ولا اور نہ، ناصابہ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، تھکن، مشقت۔ ابصرتها على نهر من الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بامحاورہ کہ میں نے اسے جنت کی ایک نہر کے کنارے دیکھا، ایک ایسے گھر میں جو بانس یا چمکدار موتی سے بنا ہوا تھا، جہاں نہ کوئی شور و غل تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف یا تھکن۔ آگے چلتے ہیں۔ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو، انہا، انہا کا مطلب ہوتا ہے ان سے، راضی، راضی کا مطلب ہوتا ہے راضی ہوا، خوش ہوا، اللہ، اللہ، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ انہا، انہا کا مطلب ہے ان سے، واو میں نے اور، جزاہا، جزاہا کا مطلب ہوتا ہے انہیں بدلہ دیا یا اجر عطا کیا۔ انی، انی کا مطلب ہوتا ہے کی طرف سے یا کے بدلے۔ مؤمناتی، حمزہ ساکن آ گیا، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، مؤمناتی ایمان والی عورتیں، صابراتی صبر کرنے، صبر کرنے والی، ٹھیک ہے۔ صابراتی، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صابراتی صبر کرنے والی۔ اب آگے ہے خیرہ، خیرہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین، سب سے اچھا۔ اب جزائی، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یا اجر۔ رضی اللہ عنہا وجزاہا عن المؤمنات الصابرات خیر الجزائی، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں ایمان والی صبر کرنے والی عورتوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، یہ آج ہماری یہ 1 یونٹ کی یعنی کہ پہلے سبق کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور عربی عبارت بھی اچھی طرح پڑھنی آتی ہو، ہر لفظ کا لفظی ترجمہ بھی اچھے سے یاد ہو، اور بامحاورہ ترجمہ بھی آپ سب کے ذہن میں ہو۔ جو طلبہ اچھے سے یاد کریں گے وہ کمنٹ سیکشن میں پریزنٹ ٹیچر لکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک اچھے سے یاد نہیں کیا تو وہ لکھیں گے آئی ایم لرننگ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو جیسے ہی میں سبق نیکسٹ ڈالوں گی تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ پورا سبق ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے تمام بچوں نے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔